بسم الله الرحمن الرحيم وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يؤلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کے 2 عشرے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج مغرب کے بعد سے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، جو کہ جہنم سے، آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو جہنم سے محفوظ فرمائے، جہنم سے نجات دہندہ فرمائے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک اور بہت اہم بات یہ کہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کی تاخراتیں ہیں، جو کہ آج ہی مغرب کے بعد سے شروع ہونے والی ہے۔ یہ 21ویں شب ہوگی اور لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر وہ خیر کی رات، وہ برکت کی رات، وہ بھلائی کی رات، وہ فضیلت کی رات کہ جس کو قرآن میں اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر کہا۔ یہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یا تو 21 ہو سکتی ہے، یا 23 ہو سکتی ہے، یا 25 ہو سکتی ہے، یا 27 ہو سکتی ہے، یا 29ویں شب ہو سکتی ہے۔ تعین کوئی ایک رات کا نہیں ہے، ان 5 میں سے کوئی ایک رات ضرور ہوگی۔ تو کرنا تو یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا، اور آپ کی بات 100% سچی ہے، ہمارا ایمان ہے، تو اتنی بڑی خیر کے لیے، اتنی بڑی بھلائی حاصل کرنے کے لیے 5 راتیں اگر ہم جاگ لیں، اور جاگنا بامعنی عبادت کر کے گزارنا، صرف سونا نہیں، سونا مراد نہیں، عبادت کر کے گزارنا ان 5 راتوں کو، تو بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہر شخص کو کہ وہ ان 5 راتوں کے جاگنے کا، شب بیداری کا اہتمام کرے عبادت کے ساتھ، اس طرح سے کہ اس کی پوری توجہ اور دھیان اللہ کی طرف، وہ صرف اللہ کے لیے جاگ رہا ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاگ رہا ہو، صرف عبادت کرتے ہوئے جاگ رہا ہو، نہ کہ اور کوئی دوسرا فضول کام یا دوسرا کام جو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ رات اگر گزر گئی، یہ رات اگر گزر گئی تو پھر آئندہ برس ہی آئے گی، اور آئندہ برس ہمیں ملے یا نہیں ملے اس کی کوئی گارنٹی، ہم آئندہ برس رہیں یا نہیں رہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اتنے بڑے نفع کے سودے کو یوں ہی گوا دینا، یہ تو بہت بڑی حماقت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو لیلۃ القدر کی قدردانی کرتے ہوئے لیلۃ القدر نصیب فرمائے کہ ہم ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہیں کریں، ایک ایک لمحے سے اس کے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ کی طرف ہماری توجہ ہو، اللہ کی رضا ہمارے لیے مقصود ہو۔ تو کوشش کیجئے یہ 5 راتیں جاگنے کا اہتمام۔ دوسری چیز، آج ہی کے دن سے سورج ڈوبنے کے بعد سے اعتکاف شروع ہوگا، جو کہ سنت علی الکفایہ اعتکاف ہے۔ مردوں کے لیے مسجد شرط ہے، خواتین اپنے گھر میں کسی کمرے کو یا کسی حصے کو مخصوص اور مختص کر کے وہاں پہ اپنا اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے مسجد شرط ہے، اور وہ مسجد کے جس میں 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ روزانہ پڑھی جاتی ہو، جماعت والی جماعت جس میں نماز کی ہوتی ہو وہ مسجد ہو۔ اور سورج ڈوبنے سے شروع ہوگا تو شوال کا یعنی عید کا چاند دکھنے تک رہے گا۔ 10 دن 10 راتوں کا یہ اعتکاف، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے، اور سب سے اہم چیز تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف فرماتے تھے۔ جن حضرات کے پاس موقع ہے، جن کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے کاروباری اعتبار سے
یا گھریلو کام کاج کے اعتبار سے یا دیگر کوئی ایسی ذمہ داری کے جس کی بنا پہ وہ 10 دن یا 10 راتیں مسجد میں نہیں گزار سکتے، انہیں جانا پڑتا ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ حضرات کے جو بآسانی وقت نکال سکتے ہیں، جن کے پاس گنجائش ہے، جن کے خود کاروبار ایسے ہیں کہ وہ 10 دن اگر نہیں کریں گے، نہیں کھولیں گے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان لوگوں کو تو کم از کم اہتمام کرنا چاہیے، بحسب توفیق وہ اعتکاف کا ارادہ کریں اور اعتکاف میں شمولیت کریں، اعتکاف کریں، کیونکہ یہ بھی بڑی چیز ہے۔ اور جو حضرات 10 دن وقت نہیں دے سکتے، 10 راتیں وقت نہیں دے سکتے، وہ اس فضیلت سے کیوں محروم رہ جائیں؟ وہ کم از کم یہ تو کریں کہ وہ یہ طاق راتیں جو ہیں، ان طاق راتوں میں مسجد میں آ جائیں، اعتکاف نفل اعتکاف کی نیت کر لیں، اور نفل اعتکاف کی نیت آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس میں ٹائم ڈیوریشن کوئی مقرر نہیں ہے کہ آپ کو تب تک ہی رہنا ہے، آپ 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، 1 رات کا، 1 دن کا، کتنا بھی کر سکتے ہیں، اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی سہولیات کے مطابق اعتکاف کی نیت کریں اور مسجد میں آ کے عبادت کریں اور اعتکاف میں شامل ہو جائیں، اور وہ جا بھی سکتے ہیں، لیکن سنت والے نہیں جا سکتے، سنت والوں کو لازماً چاند دیکھنے تک مسجد میں ہی رکنا پڑے۔ تو دوسری اہم چیز یہ، تیسری اہم چیز یہ کہ چند روز کے بعد عید قریب ہے، اور عید کی ماشاءاللہ سے آپ سب نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، رمضان سے پہلے ہی تیاری شروع ہو گئی تھی، ٹیلر صاحب کے پاس رمضان سے پہلے کپڑے ڈال دیے گئے تھے اور جوڑے سلوا لیے گئے تھے، یا نہیں تو کم از کم اب تو آنن فانن ساری چیزیں ہونے لگی ہیں۔ جہاں ہم اپنی اس خوشی کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، وہیں ہماری توجہ سماج کے اس پسماندہ طبقے پر یا ان لوگوں پر کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جن کو بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہونا ہے، اب وہ کہیں نہ کہیں کسی اعتبار سے مالی تنگی سے جھوج رہے ہیں، تو ان کی ذمہ داری بھی ان اہل ثروت یا مالدار لوگوں کے کندھے پر ہے کہ وہ ان لوگوں کی عید کو کس طریقے سے خوشنما بنا سکتے ہیں، تو وہ عید کے لیے ان کو کیا دے سکتے ہیں، جوڑا دے سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، یا اور دیگر چیزیں دے سکتے ہیں کہ جس سے ان کے گھروں میں عید کی خوشی بن سکے۔ ایک طریقہ دین نے بتایا ہے صدقۃ الفطر کا کہ صدقۃ الفطر نکالو، تاکہ تمہاری صدقۃ الفطر کی رقم کے ذریعے سے ایک کمزور شخص کے گھر میں بھی عید کی خوشی بن سکی۔ ایک تو صدقۃ الفطر ہے، دوسری چیز یہ کہ اور بڑھ کے تھوڑا اخلاقی اور انسانی پہلو اختیار کرنا چاہیے کہ میں صدقۃ الفطر تو نکال ہی رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی رقم اگر میں 2، 5، 10 ہزار روپے کی حیثیت کے مطابق میں، اور اگر اپنے کسی بھائی کی خوشی کے لیے میں صدقۃ الفطر کے علاوہ میں اگر لگا دیتا ہوں، میں نکال دیتا ہوں، تو اس کو جو خوشی ملے گی اور جو وہ خوش ہوگا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پھر ایسی خوشی اس نکالنے والے کو ضرور دے گا۔ تو یہ تو اللہ سے ہمارا سودا ہو رہا ہے، اللہ سے ڈیل ہو رہی ہے، اللہ سے ہم جو ہے معاہدہ کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے اور وہ اپنے وعدوں کو پورا ادا کرنے والا ہے۔ تو اس پہلو سے بھی جلد از جلد کوشش شروع کر دیجئے، عید کا انتظار مت کیجئے کہ عید آتے صدقۃ الفطر نکالیں گے، اس سے پہلے ہی پوری اپنے پہلے سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کے بعد اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، صرف چند لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، میں کہتا ہوں کہ 200-400 کی بستی میں، 200-400 کی کالونی میں 2-5 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی میں مستحق ہیں۔ اگر یہ 100-200 لوگ تھوڑی رقم ہی اگر نکال کر ان کو دے دیں تو ماشاءاللہ ان کی عید تو سب سے دوبالی ہو جائے۔ تو یہ اہتمام۔ آگے کی جو بات ہے وہ یہ کہ رمضان کے یہ آخری لمحات ہیں، ان آخری لمحات میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت سے اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، پورے عالم اسلام کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور پوری انسانیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اس دعا کا اہتمام، اب اس دعا ہی کی ایک شکل اور اس دعا ہی کی ایک تدبیر اور اس دعا ہی کا ایک جو ہے آگے کا قدم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی پوری ملت کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے ہمارے دل کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ ہم لوگ آپس میں ایمانی رشتے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جو کہ ایک تو خونی رشتہ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایمانی رشتہ ہوتا ہے جو بنتا ہے کلمے کی بنیاد پر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان ہو گیا، وہ میرا بھائی ہے، اس کی ہمدردی، اس کے لیے شفقت، اس کے لیے بھائی چارہ اور اس کی خیرخواہی میرے اوپر لازم ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ میرا ایمان مجھے اس بات کا پابند قرار دیتا ہے کہ میں اپنے دوسرے ایمان والے بھائی کی ہمدردی اپنے دل کے اندر رکھوں، اپنے دوسرے ایمان بھائی والے کی تکلیف سے بھی تکلیف میں اپنے اندر محسوس کروں،
یہ ایک ایمانی اور اسلامی رشتے کا اور ہمارے ایمان کا ایک تقاضا ہے جو ہم سب کو اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے، اور اسی تقاضے کو لے کر، اسی چیز کو لے کر ہمیں اپنی پوری قوم کو، پوری ملت اسلامیہ کو مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو ہمت دلانے کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے طور پر کوششیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کو کس طریقے سے، کہاں پر، کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، کیسے اس کا ہم سپورٹ کر سکتے ہیں، کیسے اس کی تائید کر سکتے ہیں، کیسے اس کی ہمدردی کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ شعور بیدار ہو جاتا ہے، ہمارے اندر یہ فکر آ جاتی ہے، ہم اس پہلو سے اگر فکرمند ہو کر سوچنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی مدد اترتی ہے۔ اللہ رب العزت اجتماعیت کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی مدد اجتماعیت کے ساتھ آتی ہے۔ جب لوگ متحد ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، ان کے دل سب کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں سب کے لیے مہربانی اور شفقت آ جاتی ہے، اور وہ ایک ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کے جو شعار ہیں، اسلام کی جو بنیادیں ہیں، اور اسلام کی جو نصوص اور نقوص ہیں، جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لازم آتے ہیں کہ یہ اسلام کے شعار پر ہمیں قائم رہنا ہے، ان اسلامی شعار کے تعلق سے ہم لوگ بیدار رہیں، ہم لوگ اس کے متعلق سے کوشش کریں۔ میں نے ایک آیت قرآن پاک کی پڑھی، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حق کھڑا ہوتا ہے تو باطل میدان چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ باطل میدان میں اس وقت تک ٹکتا ہے یا قائم رہتا ہے کہ جب تک حق اٹھ کھڑا نہیں ہوتا۔ جو ہی حق کھڑا ہوتا ہے تو باطل گویا کہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، اس کے اندر حق کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں ہوتی، وہ حق سے پنجہ آزمائی نہیں کر سکتا، وہ حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، وہ حق کی تاب نہیں لا سکتا۔ یہ حقیقت ہے اس کائنات کی۔ جب بھی باطل نے سر اٹھایا اور وہ عروج پر آیا، اور اس نے عروج پر آ کر ظلم کرنا شروع کیا، اس نے عروج پر آ کر نہتوں کو، کمزوروں کو ستانا شروع کیا، اس نے عروج پر آ کر اپنی من مرضی چلانی شروع کی، اس نے عروج پر آ کر کرپشن کرنا شروع کیا، اس نے عروج پر آ کر ستہ کو اپنی لونڈی سمجھ کر اس کا غلط استعمال شروع کیا، اور اس نے روح زمین پر فساد برپا کر دیا۔ دنیا کی تاریخ اور انسانی تاریخ کا ایک بدبخت ترین شخص جس کو فرعون کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جس نے اپنی ستہ کا، جس نے اپنی حکومت کا، جس نے اپنے پاور کا، جس نے اپنے اقتدار کا، جس نے اپنے ملک کا، جس نے اپنی تہذیب کا، جس نے اپنی سویلائزیشن کا، اور جس نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرا، اور اسی کے ملک میں رہنے والی ایک پسماندہ قوم، ایک مذہبی قوم، ایک ایماندار قوم، ایک مسلمان قوم کو اس نے دبانا شروع کیا، ستانا شروع کیا، ان کی لنچنگ کرنا شروع کی، ان کے گھروں کو جلانا شروع کیا، ان کی عورتوں کی عزتوں کو طاقتدار بنانا شروع کیا، ان کے کاروبار کو ٹھپ کرنا شروع کیا، اور گویا کہ ان کے سروں پر مسلط ہو کے ان سے اپنی باتیں منوانی شروع کی، اور یہ کہنا شروع کیا کہ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو تمہیں میرا مذہب اختیار کرنا پڑے گا، مجھے خدا ماننا پڑے گا، اور تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ اور وہ یہ کہہ بیٹھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا ہوں، پوری دنیا میں میرے جیسا کوئی نہیں، میں ہی سپر پاور ہوں، اور پوری دنیا کی زمین چپے چپے پر میرا راج، میری حکومت ہے۔ ایک ایسا بدبخت کھڑا ہوا جس کو فرعون کہا گیا، اس نے جب سر اٹھایا اور لوگوں کو کچلا تو اللہ نے حق کو اتارا، اور حق کو لے کر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہی پسمانداؤں میں سے، انہی کمزوروں میں سے، انہی محکوموں میں سے، انہی غلاموں میں سے، اسی قوم سے کہ جس کو کمزور کہا جاتا تھا، اسی قوم میں سے کہ جس کو ان پڑھ کہا جاتا تھا، اسی قوم میں سے کہ جس کو مزدوری کرنے والی کہا جاتا تھا، انہی قوم میں سے جس کو ٹھیلا چلانے والی کہا جاتا تھا، انہی قوم میں سے کہ جس کو غلام قرار دے دیا گیا تھا، اسی قوم میں سے کہ جس کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف ناصور ہیں، اسی قوم سے اللہ نے حق کی صدا بلند کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام حق لے کر آئے، اللہ کا دین لے کر آئے، سچا دین لے کر آئے، اللہ کا حکم لے کر آئے، اور فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اس کی جرت کو للکار کر، اس کے اقتدار کو کمزور کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بدبخت، تو کہتا ہے کہ خدا تو ہے، خدا تو وہ ہے کہ جو آسمان پر ہے، جو میرا بھی خدا ہے اور جو تیرا بھی خدا ہے، اور تجھے اس خدا کی بات ماننی پڑے گی۔ جب حق کھڑا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک پکار پر، ایک دعوت پر، مفسرین نے لکھا ہے، یہ روایتیں موجود ہیں کہ فرعون کے سالوں کا اقتدار، اس کی سالوں کی چودراہٹ، اس کی سالوں کے شب و روز کی حکومت، جب موسیٰ کی ایک ضرب پڑی، ایک آواز پڑی، ایک جھلک حضرت موسیٰ کی دکھی، حضرت موسیٰ نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر، اور در حقیقت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان تھا، وہ آپ کی شجاعت تھی، وہ اللہ پر توکل تھا، وہ اللہ کے دین کی طاقت تھی، وہ خودداری اور وہ بیداری اور وہ دیانتداری اور وہ ایمانداری کی حقیقت تھی کہ
جب آپ نے اس ایمانی غیرت کے ساتھ اس کی آنکھ میں آگ گڑا کر دیکھا تو وہ لرز گیا، وہ تھرک گیا، وہ کانپ اٹھا اور وہ گھبرانے لگا، اور اس نے چیخا اور پکارا کہ یہ شخص میرے اقتدار کو کہیں ختم کرنے ڈالے، اور وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ کہاں اتنی بڑی حکومت کا مالک، کہاں اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ صرف ایک شخص سے لرز رہا ہے، اور وہ ایک شخص نہیں ہے، وہ حق کی آواز ہے، وہ حق کی آواز ہے جس کو قرآن نے کہا کہ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ جب حق کھڑا ہوتا ہے تو باطل گھبرا کر میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اب صورتحال کیا بنی کہ وہی فرعون پانی میں غرق کر دیا گیا، اس کی سلطنت ختم ہو گئی، اس کی حکومت ختم ہو گئی، اس کا ظلم ختم ہو گیا، اور حق کا دور دورہ ہو گیا، اور حق کی سربلندی ہو گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے، یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے۔ ایسی سینکڑوں حکومتیں اور سینکڑوں ظالم سلطنتوں کی تاریخ اور ان کے واقعات قرآن میں موجود ہیں کہ وہ کب اور کس طرح اٹھے اور انہوں نے ظلم کیا، اور جب حق ان کے سامنے آیا تو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، ان کا نام لینے والا بھی۔ تو یہ بڑے بڑے فرعون کو اللہ نے مٹایا۔ آج کے دور کے فرعون بھی، آج کے دور کے غاصب بھی، آج کے دور کے ظالم بھی، آج کے دور کے جو ہے اپنے آپ کو فرعون سمجھ بیٹھے، نشے میں، سطح کی نشے میں چور لوگ بھی، اقتدار کی طاقت کو اپنے اندر سمیٹ کر لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے فرعون بھی، ان کو بھی اللہ نیست نابود کرے گا، وہ بھی نیست نابود ہوں گے، لیکن اس کے لیے حق کو کھڑا ہونا پڑے گا، حق کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ حق جب تک میدان میں نہیں آئے گا، حق جب تک مضبوط نہیں ہوگا، تب تک باطل ختم نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی بات 100% سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حق کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، حق کا کیا داہیہ عمل ہوتا ہے، حق کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ دیکھیے دنیا کی تاریخ، قوموں کی تاریخ اور قرآن کا مطالعہ اور قرآن کی پیشن گوئی اور قرآن کے اشارات ہمیں یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ ہر دور کے اندر، جب سے یہ دنیا بنی تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک، ہر دور کے اندر جب بھی باطل اٹھا ہے تو اس باطل کو ختم کرنے کے لیے حق بنیادی طور پر تو ایک ہی رہا ہے، لیکن اس کے طریقہ کار بدلے ہیں۔ وہ الگ الگ طریقہ کار سے حق اٹھا ہے اور اس نے باطل کو شکست دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر فرعون ایک مضبوط اقتدار میں تھا اس وقت، اور اس دور میں جادو کا دورہ تھا، بہت زیادہ جادو ہوتا تھا، اور جادو کے ذریعے سے ہی اکثر چیزیں طے ہوتی تھیں اور اکثر کام ہوتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر خود یہ بات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا گیا کہ یہ جادوگر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مصر کے دنیا بھر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا اور ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر تھے کہ اللہ تعالیٰ ان جادوگروں کے اوپر بجلی گرا دیتا، زمین دھسا دیتا، یا ان کو ویسے ہی ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کروایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ وہ دیا کہ جو جادوگر جو ہنر لے کر آئے تھے، جو شعبدہ بازی لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، اور اسی معجزے کے ذریعے سے، ان کے اسی فن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی توحید کا قائل کروایا اور ایمان کا پرچم بلند کروایا۔ جب جادوگر میدان میں آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہو رہا ہے، اور جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ شروع آپ کریں گے کہ ہم کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ ان سے کہیے کہ شروع تم کرو۔ انہوں نے شروع کیا، اور وہ اپنے ساتھ رسیاں اور لاٹھیاں لائے تھے، انہوں نے زمین پہ ڈالی، اور وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں جو ہے وہ سب سانپ بن گئیں اور وہ زمین پر رینگنے لگ گئی۔ پورے مجمع میں چیخ و پکار، پیروں میں لوگوں کے سانپ لپٹنے لگے، اور پورے مجمع میں وحشت ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قرآن کہتا ہے، گھبرائے، اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈریے مت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کا عصا ہے اس کو زمین پہ ڈالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو زمین پر ڈالا، وہ جو لاٹھی آپ کے پاس تھی اس کو زمین پہ ڈالا۔ جو ہی وہ عصا زمین پر پڑا تو وہ ایک چنگھاڑتا ہوا اژدہا بنا، اور وہ اس اژدے نے چند سیکنڈ کے اندر وہ سارے سانپوں کو نگل لیا۔ پورا مجمع حیران، وہ جو لوگوں کے پیر میں سانپ رینگ رہے تھے، ان کے پیروں میں لپٹ رہے تھے، ان کے جسم پہ چڑھ رہے تھے، وہ سارے سانپوں کو اژدہا چند لمحوں میں جو ہے وہ نگل گیا، ختم ہو گیا، پورا ڈرامہ ختم ہو گیا۔ اب اس فن کے جو ماہر تھے، جو جادوگر تھے، عام مجمع تو بعد میں سمجھے لیکن جادوگروں نے سمجھ لیا، اور انہوں نے چیخ کے کہا کہ رب موسیٰ و ہارون، کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ جادو نہیں ہے، یہ تو ہم نے کبھی زندگی میں ایسا انوکھا کرشمہ نہیں دیکھا، یہ تو میریکل ہے، یہ تو معجزہ ہے، واقعی میں یہ جادو نہیں ہے اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے کس نے کہا ایمان کی صدا کس نے بلند کی؟ جو مقابلے کے لیے آئے تھے۔
جو میدان میں تھے، جو حق کو دبانے کے لیے آئے تھے، جو حق کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے نا، جو حق کو کچلنے کے لیے آئے. اقتدار میں تو بادشاہ بیٹھا تھا، وہ تو میدان میں نہیں تھا نا. میدان میں تو دوسرے، میرے اس نقطے پر جائیے گا، میدان میں دوسرے لوگ تھے. حق کے سامنے لڑنے والی دوسرے لوگوں کو لایا گیا تھا، بہکا کر، مس گائیڈ کر کے، ان کی ذہنیت کو خراب کر کے حق کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو لایا گیا تھا، اور وہ میدان میں تھے. جب حق سامنے آیا تو سب سے پہلے حق کے قائل وہی لوگ بنے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سچی بات ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. تو جب جادوگروں نے کہا کہ رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لے آئے اور ہم مسلمان ہوتے ہیں اور یہ سچے ہیں، اور فرعون تو جھوٹا ہے، تو دھوکہ دے کے ہمیں لایا ہے، تو نے ہم سے کہا تھا کہ یہ جادوگر ہے، لیکن یہ جادوگر نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ سچی بات کہتے ہیں، ہم ان کی بات مانیں گے. اور چند لمحوں میں ان جادوگروں نے پالا بدل کے موسیٰ علیہ السلام کو پر ایمان لے آئے. اب فرعون لرزا، گھبرایا، ڈرا، چیخا، اچھلا. اس نے کہا میرے تو ہاتھ سے ستہ گئی. اس نے جادوگروں سے کہا کہ میں تمہیں سزا. حضرت موسیٰ کو تو چھوڑا، جادوگروں سے کہا کہ بدبختوں، تم میرے لیے آئے تھے اور میرے خلاف ہو گئے، میں تمہیں سخت سزا دوں گا، اور ایسی بدترین سزا دوں گا کہ زمین پر کسی کو نہیں ملی ہوگی. اور اس نے سزا کا بھی اعلان کیا کہ تمہارا ادھر کا ہاتھ اور ادھر کا پیر کاٹوں گا، تمہیں ایسا تماشا بنا کے چھوڑوں گا کہ تم زندگی جینے کے نہیں رہو گے. انہوں نے کہا ہم نہیں ڈرتے تیری سزا سے، تیری جو مرضی وہ کر لے، ہم نے سچ کو دیکھ لیا ہے، سچ کو تسلیم کر لیا ہے، اس سچ کے اوپر ہماری جان بھی جائے تو ہم قربان ہیں. سبحان اللہ. جو مقابلے کے لیے آئے تھے وہی تائید میں آ گئے، وہی معاون اور وہی محافظ بن گئے. یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے کہ جو ناحق پر بہلا کر، پھسلا کر، مس گائیڈ کر کے جس بھیڑ کو لایا جاتا ہے، جب حق کھڑا ہوتا ہے اور حق سچ بات کہتا ہے تو وہی بھیڑ، وہی مجمع، وہی پتھر چلانے والے، وہی آگ لگانے والے، وہی غلط بات کہنے والے، وہی سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں دھوکہ دیا جا رہا تھا، ہمیں بھٹکایا جا رہا تھا، ہمیں غلط بتایا جا رہا تھا، ہمیں ان کے اتہاس کے بارے میں غلط بتایا، ہمیں حضرت اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں غلط بتایا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بتایا، ہمیں اسلام کے بارے میں غلط بتایا. اسلام تو اتنا اچھا ہے، محمد رسول اللہ تو اتنے اچھے ہیں، اسلام کے اندر تو یہ خوبیاں اور یہ چیزیں ہیں، مسلمان تو ہمدرد لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن ہمیں بتانے والوں نے غلط بتایا، ہمارے ذہنوں میں نفرتیں ڈال دی، ہمارے ذہنوں میں عداوتیں ڈال دی، ہمارے ذہنوں میں رنجشیں ڈال دی. اب پردہ فاش ہوا ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا، اور وہ سارا کے سارا مجمع اور ساری کے ساری بھیڑ اسلام کی تائید اور نمائندگی میں آ جائے گی. یہ ہوگا، یہ سچی بات یہ ہوگا. یہ جو مجمع آج حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو نکالنے کی بات کہہ رہا ہے، اب اورنگزیب عالمگیر کوئی معمولی شخص نہیں تھے، وہ اپنے زمانے اور اپنے وقت کے ولی تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، اسلام کی تائید اور اسلام کو مضبوط کرنے والے تھے. اور ان کے خود کے دور میں، ان کے خود کے زمانے میں ہندوستان نے جو ترقی کی، ہندوستان جو عروج پہ آیا، وہ ہندوستان کی تاریخ میں سے اس بات کو ہٹائی نہیں جا سکتی. جو بھیڑ آج مس گائیڈ کر کے، جن بیچاروں کو آج بہکا کر، جن بیچاروں کو آج جو ہے جھوٹی باتیں بتا کر، جھوٹا اتہاس جن کو سکھا اور پڑھا اور اسکرین پر دکھا کر جن کے ذہنوں میں نفرت ڈالی جا رہی ہے، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا، ہم رہیں یا نہیں رہیں، یہی لوگ یا ان کے آنے والی نسلیں یہ بات کہیں گی کہ تم جھوٹے تھے سत्ता میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور یہ بات سچی تھی، یہ اچھے لوگ ہیں. یہ دن آئے گا، لیکن یہ دن کب آئے گا، یہ کب ہوگا؟ میں آپ کو اس نقطے کی طرف لا رہا ہوں کہ اللہ کا نظام اس طرح سے چلتا ہے کہ باطل جس راستے سے اقتدار میں آتا ہے، جس فریب سے اقتدار میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ حق کو بھی اسی راستے کو ختم کرنے کے لیے پیچھے اسی راستے پہ ڈالتا ہے کہ یہ باطل کی لکیر بھی مٹانی ہے. تو وہ راستہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعزازات میں سے ہر نبی کو اللہ نے الگ الگ خصوصیت دی ہے، کسی کو کیا دیا، کسی کو کیا دیا. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات قرآن میں جو بیان ہوئی، ان خصوصیاتوں میں سب سے نمایاں خصوصیات اور جس پہ ہمیں فخر ہے، پوری انسانیت کو فخر ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو فخر ہے کہ محمد رسول اللہ کی شان قرآن نے بیان کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی ہم آپ کو نہیں بھیج رہے، ہم آپ کو نہیں بھیج رہے مگر یہ کہ رحمت بنا کر. میرے نبی تو رحمت بنا کر بھیجے، پیار بنا کر بھیجے گئے، ہمدردی بنا کر بھیجے گئے، انسانیت بنا کر بھیجے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وصف، آپ کی شخصیت کا وصف، آپ کی امت کی وہ دعوت کا وہ راستہ کہ جس کے ذریعے سے اسلام لوگوں کے دلوں میں اترے گا، وہ ہے خدمت خلق، وہ ہے انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، وہ ہے انسانیت کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، وہ ہے انسانیت کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا، وہ ہے انسانیت کو جوڑنے کا معاملہ، نہ کہ نفرت پھیلانے کا معاملہ. آپ اس چکر میں مت پڑیے. میں پچھلے جمعے کو بھی کہہ چکا ہوں کہ بازار میں، موبائلوں میں، خبروں میں، اپنے حلقوں میں، اپنے لوگوں میں یہ میسج، یہ خبریں جو چل رہی ہیں کہ ہمیں ویوہار اپنے لوگوں سے رکھنا ہے، ہمیں صرف اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ہم صرف اپنے لوگوں کا ہی خیال رکھیں گے، یہ بات غلط پلیٹ فارم سے اٹھی ہے. ہم اس بات کی تائید میں اپنے ایمان اور اپنے اسلام کے راستے سے بھٹکیں گے نہیں. ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر اچھا انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو،
اگر وہ اسلام کے مخالف نہیں ہے، وہ اسلام کا شدید دشمن نہیں ہے، ہم اسے اپنا انسانی بھائی مانتے ہیں، ہم اسے اپنا سماجی بھائی مانتے ہیں، ہم اسے اپنا وطنی، چونکہ ہمارا وطن ہندوستان ہے تو ہندوستانی قوم کا ہم اسے بھائی مانتے ہیں، ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم اس سے تعلقات رکھیں گے، ہم اس سے لین دین بھی رکھیں گے، ہم اس سے معاملات بھی کریں گے، ہم اس کی ہمدردی بھی کریں گے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہم آگے آئیں گے، ہم سے جو بنے گا ہم اس کے لیے کریں گے، ہم یہ نفرت کی آواز کو مضبوط نہیں کریں گے، یہ غلط باتیں ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا، میرے اوپر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ماحول ایسا چل رہا ہے، لوگ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں اور تم نے ایسی باتیں کر دی، اور ہم تو بڑے دنوں سے لوگوں کا ذہن بنا رہے تھے، ہم تو بڑے دنوں سے لوگوں سے بات چیت کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ عید آ رہی ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور یہ ہوگا، اور وہ میسج چلا دیا اور یہ چلا دیا۔ میں نے کہا بھائی میں آپ فیصلہ خود کر جائیے، میں آپ سے بحث نہیں کروں گا، اتنی سی بات ہے کہ آپ خود آج مجھے بتا کر اٹھو کہ میں آپ کی بات مانوں کہ محمد رسول اللہ کی بات مانوں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ سے زیادہ اہم ہوں تو میں ضرور آپ کی بات مان لیتا ہوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نبی کی بات ماننی ہے تو میں نے وہ بات کہی ہے جو نبی نے کہی۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ میں کیا کروں، میں تو بحث نہیں کر رہا نا آپ سے، آپ خود مجھے راستہ دکھا دیجیے۔ تو ہمیں تو نبی کی بات ماننا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی بات نہیں کی ہے، نفرت کو ترویج نہیں دی ہے، نفرت کو بڑھاوا نہیں دیا، نفرت پھیلانے کا کام نہیں دیا، صرف پوری دنیا میں یہ ممبر رسول، یہ مسجدوں کے ممبر ہی ساری دنیا زہر اگلے، ساری دنیا سے آگ برسے، ساری دنیا کے پلیٹ فارموں سے، اسٹیجوں سے، مندروں سے، گرودواروں سے، چرچوں سے، ہر عبادت خانے سے غلط بات بھلی کہی جانے لگے، نہیں کہی جاتی، کچھ لوگ کہتے ہیں، سب نہیں، کہیں کہی جاتی ہے، اگر سب بھی کہنے لگیں، لیکن ہمیں اس ممبر رسول کی عظمت کو برقرار رکھنا ہے کہ ہمیں اس پلیٹ فارم اور اس جگہ سے صرف امن کی اور محبت کی اور انسانیت کی بات، ہم نفرت کی بات نہیں کہیں گے، ہم ایک ہندوستانی قوم کو بانٹنے کی بات نہیں کہیں گے، ہم ہندوستان کے مزید ٹکڑے نہیں کریں گے مذہبی اعتبار سے، ہم یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہماری یہ جو عید ہے، ہم اس عید کو اس طرح سے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی اور اپنے ان غیر مسلم معتدل ان غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کہ جن کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت نہیں ہے، جن کے دلوں میں اسلام کی نفرت نہیں، جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، جو ہمدردی کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو، اگر آپ میری ایک چھوٹی سی بات کو مانیں، اگر آپ میری چھوٹی سی بات کو مانیں تو میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریے، آج عید میں 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں آپ ایک لسٹ بنائیے اپنے شہر کی، اپنے تعلقات کی، کہ کتنے میرے ایسے غیر مسلم بھائی ہیں جو امن پسند ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، میں عید میں ان کو دعوت دوں گا، میں عید ان کے ساتھ خوشی میں عید میں ان کو بلاؤں گا یا ان سے عید ملوں گا۔ آپ ایک قدم تو آگے بڑھائیے، آج بہت ضرورت ہے اس بات کی، بہت ضرورت ہے اس بات کی، آپ کریے، آپ آگے بڑھیے، آپ اپنے بازو کو کھولیے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اس ظالم معاشرے کے لیے کھول دیے تھے، تو پھر وہ دن بھی آیا کہ وہ سارے کے سارے حضور کے گرویدہ ہو گئے۔ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، اپنے محلے میں، اپنے تعلقات میں، اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کو ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ نفرت غلط، اور آپ اگر بلائیں گے، آپ اگر بیٹھیں گے، آپ ان سے بات کریں گے تو وہ خود تاثر لے کے جائیں گے کہ یہ سب کچھ غلط ہو، وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ سب اچھی باتیں نہیں، لیکن کیا کریں، یہ خود ان کی زبانوں پہ یہ بات ہوتی۔ تو ہمیں اس رشتے کو برقرار رکھنا ہے، اس تعلق کو برقرار رکھنا ہے، اس چیز کو سمجھنا اور اس چیز کو مضبوط کر کے رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے جو آخری نصیحت میں نے آپ سے کی ہے، خدا را اس آخری نصیحت کو ضرور یاد رکھیے گا، اور خاص طور سے اس میں بس دو باتیں اور کہوں گا، خاص طور سے اپنے محلے کے ان پسماندہ لوگوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو تو ان کو تو پہلے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم غریب بھی ہے تو اس غیر مسلم غریب کے ساتھ بھی آپ عید کی خوشی شیئر کریں، اس کو عید کی خوشی میں شامل کریں، اس کو اچھا لگے گا، اس کے دل میں آپ کی ہمدردی آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس صفحے درست